بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، اللہ کا فضل ہے کہ آج 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ ہود کے ساتھ 12ویں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ یعنی روئے زمین پر چلنے والی جتنی مخلوق ہیں سب کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ٹھکانے اور پلٹنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ یعنی کہاں پیدا ہوگا، کہاں زندگی گزارے گا، کہاں مرے گا، اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چند ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے جو نافرمانیوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کا بہت زیادہ مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اور زمین سے سیلاب کی شکل میں پانی جاری کر دیا، جس میں حضرت ابراہیم کے، حضرت نوح کے نافرمان بیٹے اور بیوی سمیت تمام کافر تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی طرح آگے قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط کی بدماشی اور ان پر آنے والا عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ خاص طور سے قوم سمود کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی ظاہر کی تھی معجزہ کے طور پر۔ اس کی شکل یہ ہوئی کہ وہاں کی بستی کے پہاڑ سے ایک گابھن گائے نکلی، پہاڑ پھٹا، گابھن گائے نکلی، اس گائے نے بچہ دیا۔ لوگوں نے اس اونٹنی کو، گائے نہیں اونٹنی کو لوگوں نے پکڑا اور اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا زبردست غصہ اس کے اوپر نازل ہوا، اور اس طرح سے ہوا کہ ایک چنگھاڑ ظاہر ہوئی۔ فرشتہ نے چیخ لگایا اور اس چنگھاڑ کی وجہ سے سارے لوگوں کے بھیجے اور دماغ باہر آ گئے اور سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد بہت ہی خوبصورت سورہ یوسف اب شروع ہونے جا رہی ہے۔ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی خوبصورت ہے، اسی طرح سے اس کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ بھی بڑا عجیب اور خوبصورت، عبرت اور موعظت سے لبریز ہے۔ اور خاص طور سے پوری سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سورہ میں تقریباً کتنے آیات ہیں؟ 111 آیات اور 12 رکوع پر مشتمل یہ سورہ ہے، اور مکمل سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہے۔ یہ سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں حضور پر نازل ہوئی، اور اس زمانے کی بات ہے جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، اور یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ حضرت محمد کو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں۔ اسی زمانے میں یہودیوں کی شرارت پر مکہ والوں کو یہودیوں نے کہا، چونکہ یہودی کے پاس تورات ایک کتاب تھی، آسمانی کتاب، اس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ تھا پہلے سے موجود، اور انہیں یہودیوں نے مکہ والوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھو کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب ہوا، بنی اسرائیل مصر کیوں گئے۔ یہودی سمجھ رہے تھے کہ محمد نعوذ باللہ جاہل ہیں، یہ تو بتا نہیں پائیں گے، یا اگر بتائیں گے تو ہم ہی لوگوں سے پوچھیں گے پھر قوم کو بتائیں گے، اور اس طرح سے وہ رسوا ہوں گے۔ لیکن اس سوال کے جواب میں حضرت جبرائیل آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ حضور کی زبان سے پوری قوم کو سنا دیا۔ اتنا دلچسپ، اتنا خوبصورت، اتنا صحیح اور اتنا خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ یہودی اپنے انگلی کو دانت کے نیچے دبا کر رہ گئے کہ ہم نے بیکار پوچھ لیا ان سے، یہ واقعہ ہماری کتاب میں جو بات بھی نہیں ہے اس کی بھی اصلاح کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
گویا کہ یہ سورہ بہت ہی لمبی سورہ ہے، ہم اس میں کی تفصیل تو نہیں بتا پائیں گے، البتہ چند پوائنٹ اور نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ پورا واقعہ ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ نمبر 1، حضرت یوسف نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے یہ خواب جب سنا یعقوب علیہ السلام نے تو کہا کہ تم بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا، لوگ تم سے حسد کریں گے، جلن کرنے لگیں گے تمہارے بھائی۔ نمبر 2، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کی بیٹے ہیں، گویا کہ حضرت یوسف ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں۔ نمبر 3، حضرت یعقوب اپنے دونوں بیٹے یوسف اور بنیامین کو زیادہ چاہتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس چند بیویاں تھیں، ان تمام بیویوں میں 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھے، اور ایک ماں سے یوسف اور بنیامین، ان دونوں سے یعقوب علیہ السلام کو بہت گہری محبت تھی۔ آگے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ بوڑھے باپ سے کسی طرح یوسف کو الگ کریں۔ چنانچہ باپ کے پاس گئے اور کہا کہ ابا جان ہمیشہ یوسف کو اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کو دیجئے، ہمارے ساتھ کھیلیں گے کودیں گے، جنگل میں جاتے ہیں، ابھی کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے۔ باپ نے کہا کہ نہیں، جنگل میں جاؤ گے، اس زمانے کے حساب سے ہے یہ واقعہ کہ بھیڑیا کھا جائے گا، یوسف کو مت لے جاؤ۔ ان 10 بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہم لوگ جوان ہیں، طاقتور ہیں، شیر سے لڑ سکتے ہیں، بھیڑیا سے لڑ سکتے ہیں، ہماری موجودگی میں یوسف کو بھیڑیا کھا لے گا تو ہم کو تو مر جانا چاہیے، جانے دیجیے۔ تو باپ نے ان کو اجازت دے دی، کہا ٹھیک لے جاؤ۔ وہی ہوا، وہاں گئے، ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، اور باپ کو آ کر کے کہا کہ ابا جان واقعی یوسف کو بھیڑیا نے کھا لیا ہے، اور ایک بکری کو ذبح ہوا کر کے اس میں خون لگا دیا یوسف کے کپڑا میں، اور باپ کو دکھایا، کہا یہ دیکھیے بھیڑیا نے کھا لیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اب میں صبر کرتا ہوں، تمہاری یہ سازش مجھے لگ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں مدد طلب کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں میں رہے، اس جنگلی کنویں میں، جنگل کے کنویں میں، اندھیرے میں، وہاں اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ کہتے ہیں کہ ان کے کرتے میں یعقوب علیہ السلام نے ایک تعویذ ڈال دیا تھا، اس تعویذ کو حضرت یوسف نے پہنا تو کنواں روشن ہو گیا ان کے لیے، وہاں جا کر کے اس کی برکت سے اللہ نے کنواں کو روشن کر دیا۔ 3 دن تک وہیں رہے، اور بھائی لوگ سائر سے نگرانی کر رہے تھے کہ کہیں مرے نہیں یوسف، چاہتے تھے کسی طرح سے باہر کے لوگ آئیں، یوسف کو اٹھا کے لے کے دور چلے جائیں، تاکہ مرے گا تو ہنگامہ ہو جائے گا، دور چلا جائے گا تو بیچ سے کانٹا نکل جائے گا، اور ہمارا بھی کام چل جائے گا، باپ ہمیں محبت کرنے لگ جائیں گے، اور یوسف کا بھی کام تمام ہو جائے گا، کوئی دور لے کے چلا جائے۔ آگے ایک قافلہ آیا، ڈول ڈالا اور نکالا، تو دیکھا کہ حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکا ہے، اسے بازار میں لے جا کر کے بیچا۔ بھائی لوگ پہنچے، کہا کہ اس کو خرید کے کیا کرو گے؟ پونے دام میں ان کو بچوا دیا، وہ چلے گئے۔ جب اس کے بعد پھر بازار میں ان کو بیچنے کے لیے وہ لوگ لے گئے، تو جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا خریدنے والا آدمی آیا اور دیکھا کہ بہت حسین جمیل خوبصورت لڑکا ہے، اس نے خریدا اور جا کے مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ بھی خوش ہوا، بیوی سے کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، اس کی پرورش کرو، دیکھ ریکھ کرو۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے خوبصورت پرورش پائی بادشاہ کے گھر میں جا کر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو خواب کی تعبیر بھی اچھی بتائی تھی اور علم و حکمت سے آراستہ فرمایا تھا، اور وہیں جوانی کی عمر کو پہنچے، بادشاہ کے گھر میں جوان ہوئے، اور پھر ان کی بہترین نشو و نما ہوئی اور پرورش ہوئی۔ آگے عزیز مصر کی بیوی زلیخا تھی۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تو ان پر فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی، اور سازش کر کے ان کو اپنے فریب میں پھنسانا چاہا۔
اور ایک دن موقع پا کر دروازہ بند کر لیا اور یوسف سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ ہم بستری کرو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ میں ہرگز یہ نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، الٹے پاؤں بھاگے۔ زلیخا نے بھی پیچھا کیا اور پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا اور جس سے حضرت یوسف کے کرتا کا پچھلا حصہ پھٹ گیا۔ جب بھاگتے ہوئے دروازے کے پاس آئے تو زلیخا کا شوہر وہاں کھڑا تھا۔ زلیخا نے الزام لگایا کہ یوسف مجھ سے زبردستی کر رہا تھا، غلط حرکت کر رہا تھا، بات کو فوراً پلٹ دیا تاکہ رسوائی نہ ہو۔ اتفاق سے اسی گیٹ دروازے سے باہر ایک دودھ پیتا بچہ ماں کے گود میں تھا۔ جب یہ منظر دیکھا تو دودھ پیتا بچہ بول اٹھا اور کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کپڑا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار ہے، پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار نہیں ہے، زلیخا گنہگار ہے۔ چنانچہ دیکھا کہ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ ایک بچہ، شیرخوار بچہ بول رہا ہے، تو دیکھا تو واقعی پیچھے سے کپڑا پھٹا تھا۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام بری ہو گئے اور بدنامی کے ڈر سے مصر کے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں ڈال دیا تاکہ جیل میں رہیں گے ادھر یہ ہنگامہ ہی نہیں ہوگا اور زلیخا کے اوپر الزام بھی نہیں لگے گا، زلیخا بھی بچ جائے گی۔ اور یہ بیچ سے یوسف وہاں جیل میں پہنچ گئے۔ چنانچہ یہ بھی قرآن کے اندر ہے کہ یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے کہ ایک دفعہ جب چرچا ہوا گاؤں میں کہ زلیخا یوسف پر عاشق ہو گئی ہے تو زلیخا نے اپنی بات کو منوانے کے لیے کہ میں کیوں عاشق ہو گئی ہوں، کچھ عورتوں کو بلایا مصر کی اور ان کے سامنے چاقو رکھ دیا، پھل رکھ دیا اور کہا کہ اس کو کاٹ کے کھاؤ۔ اسی بیچ میں یہ سازش کیا کہ یوسف سے کہا کہ سامنے سے گزرو تم ذرا سا۔ جب سامنے سے گزرے تو مصر کی جو عورتوں نے دیکھا تو ادھر دیکھتے رہ گئے، ادھر پھل کے بجائے انگلیوں کے سارے لوگوں نے کاٹ لیا، کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم میرے اوپر لعنت و ملامت کرتی ہو، اسی پر میں عاشق ہوں۔ بہرحال یہ بھی واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ بہت تفصیل ہے، اس کو بتائیں گے تقریباً 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں تاکہ پورا قصہ آپ کے ذہن میں بھی آ جائے اور کام بھی چل جائے، ورنہ پورا واقعہ بیان کرنے کی نہ طاقت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ ہمت ہے۔ قرآن کا اعجاز کھولنا آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال میں پوائنٹ کے ساتھ آگے جا رہا ہوں اور وقت کے اندر انشاءاللہ میری بات پوری ہو جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 9 سال جیل میں رہے، 9 سال جیل میں رہے۔ جیل میں رہ کر کئی خواب کی تعبیر بتایا۔ 2 قیدی آئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی، جیسا خواب کی تعبیر بتایا تھا، جیسی تعبیر ویسے ہی ہوا۔ اسی زمانے میں بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا کہ پتلی پتلی 7 گائیں ہیں، موٹی موٹی 7 گائے کو کھا رہی ہے، کچھ ہری شاخیں ہیں، کچھ سوکھی ٹہنیاں ہیں، شاخیں ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تک اس کی تعویل کے لیے بات پہنچی، تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتایا کہ قحط سالی آئے گی اور 7 سال تک بہت قحط سالی رہے گی۔ بالکل تعبیر بتایا، جیسا تعبیر بتایا تھا اسی طرح سے یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر بادشاہ کو یہ فکر ہوئی کہ اتنا اچھا آدمی، تعبیر جاننے والا، علم والا، حکمت والا جیل میں بند ہے، ان کو باہر لایا جائے۔ باہر لایا گیا۔ پھر 30 سال کی عمر میں باہر پہلے آئے اور پھر 30 سال کی عمر میں ملک کے بادشاہ بنے حضرت یوسف علیہ السلام۔ پہلے وزیر خزانہ بنے، جس کو کہتے ہیں فوڈ منتری، وزیر خزانہ بنے۔ پھر اتنی اچھی کارکردگی کی کہ مصر کی اکنومی ٹھیک ہو گئی، معیشت ٹھیک ہو گئی۔ پھر بادشاہ کا انتقال ہوا، 30 سال کی عمر میں پورے مصر کے بادشاہ بن گئے اور 80 سال تک بلا شرکت غیر مصر پر حکومت کرتے رہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور اسی بیچ میں ملک کے اندر چرچا ہو گیا کہ ایک بادشاہ ایسا ہے جو بڑا رحم دل ہے۔ وہاں بھائیوں کو ہی پتہ چلا اپنے علاقے میں کہ ایک بادشاہ، یہ نہیں جانتے تھے میرا بھائی ہے، وہ سمجھتے تھے مر گیا ہوگا، کھپ گیا ہوگا، کہیں چلا گیا ہوگا۔ ان لوگوں کو پتہ چلا کہ بادشاہ ہے تو سارے بھائی آئے ان کے پاس اور ان سے درخواست کی، انہوں نے خوب نوازا۔ جانے لگے تو بادشاہی ایک پیالہ تھا ان کے سامان میں ڈال کر کے باندھ کے کہا کہ جاؤ
بنیامین بھی آیا ہوا تھا، ان کا اپنا بھائی آیا ہوا تھا، کوئی نہیں پہچان سکا یوسف کو۔ جب جانے لگے تو یوسف نے یہ بہانہ بنایا تھا کسی طرح سے ہیلا کہ کسی طرح بنیامین کو روک لیں۔ اس زمانے میں جن کے پاس چوری کا سامان پایا جاتا تھا اسی کو رہن میں رکھا جاتا تھا، یہ اس زمانے کا قاعدہ اور قانون تھا۔ بہرحال جب یہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین ان کے یوسف کے سارے بھائی بنیامین کے ساتھ جانے لگے، بادشاہ کا ایک منادی نے آواز لگایا، رکو رکو رکو، بادشاہ کا پیالہ کھو گیا ہے۔ جب چیک کیا گیا تو اس میں پیالہ نکلا، اور اس وقت یوسف کے بھائیوں نے ایک بات کہی، کہا یہ تو اسی کا بھائی ہے، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ یوسف کے سامنے کہہ رہے ہیں، یعنی یوسف کے بارے میں۔ یوسف نے سنا، کچھ نہیں کہا، اس سے پہلے یہ بنیامین یوسف کا بھائی ہے، اور یوسف نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ ایک چھوٹا واقعہ بچپنا میں کوئی پیش آیا تھا، یوسف علیہ السلام چپ رہے، بادشاہ نے کچھ نہیں کہا کچھ بھی ہو لیکن اس کو تو رکھا جائے گا جس کے پاس سامان ملا ہے۔ تو اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھا، اندر لے گئے، کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف کو پہچان رہے ہو؟ ہاں۔ اس کے بعد غور کیا تو کہا یہ میرا ہی بھائی ہے۔ وہ لوگ چلے گئے، باپ نے سنا تو اور پریشان ہوئے کہ یوسف تو چلا گیا تھا، بنیامین بھی چلا گیا، میرا بیٹا بھی چلا گیا۔ روتے روتے بینائی چلی گئی، اندھے ہو گئے۔ پھر دوسرے سال وہ لوگ آئے، پھر آئے تو اپنے پاس حضرت یوسف علیہ السلام نے بلایا، کہا کہ تم کو معلوم ہے یوسف کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا تھا؟ غور سے دیکھا تو نقشہ بدل گیا تھا، کئی سال کا تھا کی بات تھی۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی تو کہا کہ آپ ہی یوسف ہیں؟ کہا میں ہی یوسف ہوں۔ سارے لوگوں نے معافی مانگی بھائیوں نے۔ اس کے بعد کہا کہ جاؤ باپ کو بھی لے کے آؤ، باپ کو بھی لے کر کے یہ لوگ آئے۔ پھر باپ کو ایک تخت پر بٹھایا، سارے لوگوں نے سجدہ کیا، بھائیوں نے۔ اس زمانے میں سجدہ جائز تھا، یوسف علیہ السلام نے، ان کے بھائیوں نے۔ اس وقت حضرت یوسف نے کہا کہ ابا جان، میں نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ 11 چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اس کی تعبیر یہی آج اللہ نے پوری کر دی کہ سارے لوگوں نے، بھائیوں نے میرے ساتھ دشمنی کی، اللہ نے مجھے مصر کے بازار میں بچوایا اور کنویں میں ڈلوایا، اور اس حکمت سے میں فروخت ہوا، پھر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ آج اللہ نے مجھے عزت و مقام عطا فرمایا ہے۔ اس پورے سورہ کو نازل کر کے مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا اور کہا کہ مکہ والوں، تم جس طرح سے یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ سلوک کیا تھا، تم نے بھی مکہ کے یوسف کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملہ کیا تھا۔ حضرت یوسف کو لوگوں نے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، تم نے بھی ان کو بار بار مارنے کی کوشش کی۔ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے اوپر جان لیوا حملہ کیا، تم نے بھی ان کے اوپر جان لیوا حملہ کیا۔ یوسف کے بھائیوں نے مصر سے باہر نکال دیا، تم نے بھی یوسف مکہ کو نکال کر کے ہجرت میں مجبور کیا، یہ مدینہ پہنچے۔ یوسف کے بھائیوں نے ان کے اوپر طرح طرح کے الزام ڈالے، محمد کے اوپر بھی مکہ والوں نے الزام ڈالے، یہ بھی مکہ پہنچے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے یوسف کو بلند کیا، سارے بھائی ان کے سامنے حاضر ہوئے، معافی مانگی، رحم کی اپیل کی۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ یوسف مکہ محمد بھی پورے مکہ پہ غالب ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، 8 سال کے اندر 10 سال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ پاور عطا کیا، 10,000 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے چلے، مکہ کو فتح کیا۔ سارے مکہ والے اور ہاتھ جوڑے کھڑے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ اے محمد ہمارے اوپر رحم کیجئے، رحم کیجئے، جس طرح سے یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کہا تھا میرے اوپر رحم کیجئے، اور انہوں نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے۔ محمد نے بھی کہا تھا اے مکہ والے جاؤ، تم آزاد ہو، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے۔ گویا اللہ نے اس سورہ کو نازل کر کے دیکھیں گے تو جگہ جگہ قدم بقدم یوسف علیہ السلام میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی مشابہت مطابقت ہے، اور اللہ نے اس سورہ کو نازل کر کے مکہ والوں کو کہہ دیا کہ جو یوسف کا حشر تم لوگوں نے کیا وہی حشر تم لوگ یوسف کے بھائیوں نے کیا تھا، تم لوگ محمد کا حشر کرو گے۔ اور جس طرح سے اعزاز و اکرام سے نوازا تھا اللہ نے یوسف کو، ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ اعزاز و اکرام سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو سربلندی عطا کرے گی۔ تم بھی محمد سے رحم کی اپیل کرو گے، بھیک مانگو گے، جیسے یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے رحم کی اپیل کی تھی اور بھیک مانگی تھی۔ چنانچہ دونوں واقعہ اسی منظر کے ساتھ مکمل ہوا، اور
اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ اس کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آپ کو چاہیے، ہم کو چاہیے کہ تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں، غور کریں، دیکھیں۔ اس کے اندر اور بھی بہت ساری ایسی تعلیمات ہیں جو بیان کرنے کی ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ یہ میں نے صرف اس لیے بتایا ہے کہ تاکہ میں آپ کو شہد چٹا کر کے شہد تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین یا احسن الخالقین یا خیر المسجودین برحمتک نستغیث۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ساری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو نے سربلندی عطا فرمائی، مشقت میں رکھا، مصیبت میں رکھا، پریشانیوں میں رکھا، پھر تو نے اس کو عروج عطا فرمایا۔ اے اللہ یہ دور بھی مسلمانوں کے ساتھ پریشانی کا ہے، مشقت کا ہے، محض اپنے فضل و کرم سے اس سورہ کی برکت سے، اللہ اس کی تلاوت کی برکت سے اے اللہ مسلمانوں کو عروج عطا فرما، ترقی عطا فرما، اور ان کے سامنے اے اللہ دنیا کو اے اللہ دنیا کو شکست عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما، رسوائی سے بچا، عزت کی زندگی، احترام کی زندگی اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ رمضان مبارک کے روزے کی، تلاوت کی، تراویح کی قدر کی توفیق عطا فرما۔